امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں امام علیہ السلام نے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے بااعتماد افراد کو ایک خاص کام کے لیے امام علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں کو جو سب سے زیادہ اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ امام علیہ السلام سے گفتگو کرے اور امام علیہ السلام کی شان میں جو اس نے شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں، یہ ہماری تلواریں آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے جواب دیا، مراد سے۔ پھر امام علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہاں میں مرادی ہوں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، کیا تمہاری دایا یہودی عورت تھی؟ ابن ملجم نے جواب دیا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شتر و سالے سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ امام علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا۔ چونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا تو امام علیہ السلام خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر امام علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا اور عرض کرنے لگا، میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا، اب یہیں رہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ میں تو امام علیہ السلام کا دوست و محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور عرض کرنے لگا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں امام علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مقصد اس سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ آپ کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ کتامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ کتامہ کوفے میں رہنے والی ایک عورت تھی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے
اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے اور امام علی علیہ السلام کے مد مقابل تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ قطامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دے بیٹھا تھا، قطامہ سے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہوگا قبول ہے۔ قطامہ نے کہا بہت زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ؟ قطامہ نے کہا حضرت علی کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز گیا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دن بعد اس بارے میں فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ چچا مر گئے ہیں، جاؤ اور اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا، دل میں سوچ رہا تھا پیسے لے کر آؤں گا اور قطامہ پر نثار کر دوں گا۔ اس وجہ سے حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں اپنے قبیلے کی طرف چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں میری مدد کرے۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا، راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا، اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے۔ جب آگ کے نزدیک پہنچا، اچانک جنات نے فریاد کی کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جنات نے اس پر سنگ باری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے، تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط حضرت امام علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اسے روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی، معاویہ اور عمرو عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خوارج مامور ہوئے کہ معاویہ عمرو عاص کو قتل کریں۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی۔ لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنون و پاگل ہو گیا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کو شہید کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی، 1000 درہم اسے تیز کرنے کے لیے دیے اور 1000 درہم اس کو تلوار زہر آلودہ کرنے کے لیے دیے۔ اس کے بعد وہ ملعون 19 ماہ رمضان کی رات مسجد کوفہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا انتظار کرتا رہا اور فجر کی نماز میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اپنی تلوار سے وار کیا، ایسا زخم لگایا اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔